بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا چھٹا باب ہے خاتمہ، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم معرف الشیء کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، معرف الشیء ما یقال علیہ لافادۃ تصورہ، معرف الشیء بعد الفراغ عن بیان ما یترکب منہ المعرف شرع فی البحث عنہ، وقد علمت ان المقصود بالذات فی هذا الفن هو البحث عنہ عن الحجۃ، وعرفه بأنه ما يحمل على شيء أي المعرف ليفيد تصور هذا الشيء إما بكنهه أو بوجه يمتاز عن جميع ما عداه۔ ترجمہ دیکھ لیں، کسی شے کا معرف وہ ہوتا ہے جو اس شے پر بولا جاتا ہے تاکہ اس کے تصور کا فائدہ دے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد جس سے مرکب ہو کر معرف بنتا ہے، اب شروع ہو رہے ہیں معرف کے بارے میں بحث کرنے سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مقصود بالذات اس فن میں وہ معرف سے بحث کرنا ہے اور حجت سے بحث کرنا ہے۔ اور معرف کی تعریف اس طریقے سے کی ہے کہ معرف وہ ہے جو کسی شے پر محمول ہوتا ہے، یعنی معرف پر، تاکہ اس شے کے تصور کا فائدہ دے، یا تو اس کی کن مکمل حقیقت کا، یا ایسے طریقے سے فائدہ دے کہ جس سے وہ شے اپنے تمام ما عدا سے، اپنے ما سوا تمام چیزوں سے جدا اور ممتاز ہو جائے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے معرف کو شروع کریں۔ اب یہاں بھی سمجھ لیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے معرف اور دوسرا ہوتا ہے معرف۔ معرف کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، اور معرف کہتے ہیں تعریف کو، جس کو آپ معرف بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ تعریف بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ معرف ہے اسم، فعل، حرف۔ اب اسم کی اپنی الگ تعریف ہے، فعل کی الگ تعریف ہے، حرف کی الگ تعریف ہے، تو جو تعریف ہوگی اس تعریف کو آپ معرف کہیں گے۔ اب دوسری بات آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ جو مناطقہ ہیں ان کا جو مقصد ہے منطق کے اندر، وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے معرف اور دوسرا ہوتا ہے حجت۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو معرف ہے، یہ آپ دوسرے لفظوں میں کہ یہ جو تعریف ہے یہ کلیوں سے مل کر بنتا ہے، تو اس لیے مناطقہ پہلے کلیوں سے بحث کرتے ہیں۔ تو جب کلیوں سے بحث ہماری مکمل ہو چکی ہے اس سے پیچھے والے 5ویں باب کے اندر، تو اب یہاں سے معرف یعنی تعریف کو شروع کر رہے ہیں۔ تعریف دوسرے لفظوں میں آپ اس کو معلوم تصور بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ معرف الشیء ما یقال علیہ لافادۃ تصورہ، کہ کسی بھی شے کا معرف وہ ہوتا ہے، معرف یعنی تعریف وہ ہوتا ہے جو اس شے پر بولا جاتا ہے تاکہ اس شے کے تصور کا فائدہ دے۔ مثال کے طور پہ اب اسم کا جو معرف ہے یا اسم کی جو تعریف ہے وہ اس اسم پر بولی جاتی ہے جو اپنے معنی مستقل پر دلالت کرے اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اب یہ جو تعریف ہے یا یہ جو معرف ہے یہ اس اسم پر بولا جاتا ہے، اس سے اس اسم کا جو تصور ہے وہ آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فعل کی تعریف ہے یا فعل کا معرف ہے، حرف ہے، یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پہ دی ہے۔ کسی بھی چیز کی تعریف ہے وہ اس چیز کا معرف ہوتا ہے اور اس چیز کے اوپر بولا جاتا ہے تاکہ اس کا جو تصور ہے وہ آپ کو حاصل ہو۔ اب یہاں پر ایک بات آپ اور سمجھیں کہ یہ جو کہا نا ما یقال علیہ، جو اس چیز پر بولا جائے، یعنی جو معرف ہے اور جو تعریف ہے اس کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ اس کا حمل اس شے پر، اس شے سے مراد کیا ہے؟ معرف، اس پر ہونا جائز اور درست ہو۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو اس شے پر نہیں بولی جاتی ہے تو پھر اس کو معرف نہیں کہیں گے، اگر اس کو آپ اس معرف کے اوپر محمول نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب یہ تو کہہ سکتے ہیں زید انسان، کہ زید انسان ہے، کہ آپ زید معرف کی تعریف انسان کے ساتھ کریں کیونکہ انسان کا حمل زید کے اوپر درست ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے زید ماء، کیوں؟ کیونکہ ماں کے ذریعے سے آپ زید کی تعریف نہیں کر سکتے، ماں کا حمل زید پر کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا ما یقال علیہ، یقال سے مراد کیا ہے؟ یقال سے مراد ہے ما یحمل علیہ، جیسے کہ آگے آ بھی رہا ہے کہ وہ چیز یعنی معرف کا حمل معرف پر کرنا جائز اور درست ہو۔ اس کے بعد آگے لافادۃ تصورہ، تاکہ وہ اس کے تصور کا فائدہ دے۔ کون کس کے تصور کا فائدہ دے؟ معرف معرف کے تصور کا فائدہ دے، یعنی جب آپ معرف کو محمول کریں گے معرف پر تو پھر آپ کو اس سے معرف کا کچھ نہ کچھ تصور حاصل ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر محمول تو ہوتا ہو لیکن تصور کا فائدہ نہ دے تو پھر اس کو معرف نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پہ زید جوہر، اب دیکھیں جوہر کا حمل زید پر جائز اور درست تو ہے، لیکن جوہر سے زید کا تصور آپ کو حاصل نہیں ہوتا ہے، تو لہذا یہ جو جوہر ہے یہ زید کے لیے معرف نہیں بن سکتا ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ معرف کسے کہتے ہیں وہ میں نے بتا دیا، معرف کسے کہتے ہیں وہ بتا دیا، ما یقال علیہ وہ میں نے بتا دیا، لافادۃ تصوری یہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ اب چلتے ہیں اس شرح کی طرف۔ عبارت دیکھیں، بعد الفراغ عن بیان ما یترکب منہ المعرف، تو یہاں سے ربط بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو معرف الشیء، اس معرف الشیء کا جو ماقبل ہم نے باب پڑھا ہے کلیات خمسہ، اس کے ساتھ ربط کیا ہے؟ تو ربط یہ ہے کہ دیکھیں جو معرف ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا یہ کلیات خمسہ سے مل کر بنتا ہے، ہر کلیات سے مل کر تو نہیں بنتا، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، بہرحال وہ آگے چل کے آ جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو معرف ہے وہ کلیات سے مل کر بنتا ہے، تو اس لیے کلیات کا ذکر پہلے کر دیا ہے جن سے مل کر
معرف بنتا ہے. تو جب وہ والی چیز پہلے ہو چکی ہے تو اب اس کے بعد جو معرف کی بحث ہے وہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ فارغ ہونے کے بعد اس چیز کے بیان سے، اس چیز سے بیان کیا ہے؟ ما سے مراد ہے کلیات. کلیات کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد جس سے مل کر معرف بنتا ہے، اس کو آپ نے معرف پڑھنا ہے، اس کو آپ نے معرف نہیں پڑھنا. شرع فی البحث ہو تو اب یہاں سے اس کے بارے میں بحث کرنا شروع ہو رہے ہیں. کس کے بارے میں؟ معرف کے بارے میں بحث کرنا شروع ہو رہے ہیں. وجہ یہ ہے کیونکہ جو مقصود بالذات ہے وہ معرف اور حجت ہے. مقصود بالذات وہ کلیات نہیں ہے. کلیات و ضرورت کی وجہ سے ہم نے اس کو پہلے ذکر کر دیا ہے، لیکن مقصود بالذات چونکہ معرف ہے اس لیے یہاں سے معرف کو شروع کر رہے ہیں. یہ بتا رہے وقت علمت ان المقصود بالذاتی کہ جو مقصود بالذات ہے اس فن یعنی فن منطق میں وہ اس معرف سے بحث کرنا ہے اور حجت سے بحث کرنا ہے. وعرفہ تعریف کر رہے ہیں کہ معرف کی تعریف کیا ہے. معرف کی پہچان اس طریقے سے کی گئی ہے ما یحمل علی شیء، جو کسی شے پر محمول ہو. دیکھیں یہاں پر کہا تھا ما یقال علیہ، یہاں پر کہہ رہے ہیں ما یحمل علیہ. تو یقال کا مطلب ہے یحمل. وجہ یہ ہے کہ جب قول کا صلہ علی آتا ہے تو قول سے مراد ہوتا ہے حمل. تو ما یقال علیہ کا مطلب ہے ما یحمل علیہ. اور علیہ کے بعد یہ جو علیہ میں ہی ضمیر ہے اس ضمیر کا مرجع نکال دیا. علیہ کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع ہے شے، یعنی جو معرف ہے اس کا حمل اس شے پر ہوتا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شے کیا ہے، تو شے کے بارے میں بتا دیا ای المعرف. شے سے مراد ہے معرف. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ جو معرف ہے اس کا حمل معرف پر کیا جاتا ہے تاکہ معرف کا تصور آپ کو حاصل ہو جائے. یہ بتا رہے ہیں لیفید تصور هذا الشيء، تاکہ اس شے کا تصور، شے سے مراد میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ ہے معرف. تو معرف کا حمل معرف پر کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو معرف کا تصور حاصل ہو جائے. اب یہ جو معرف کا تصور حاصل ہوگا یہ تصور دو طریقوں سے حاصل ہو سکتا ہے معرف کے ذریعے سے. ایک تو یہ ہے کہ تصور بکن اور دوسرا ہے تصور بالوجہ. تصور بالکن کسے کہتے ہیں؟ تصور بالکن کا مطلب یہ ہے کہ مکمل حقیقت، یعنی معرف اگر معرف کی مکمل ذاتیات اور مکمل حقیقت کی اطلاع دیتا ہے تو اس کو تصور بالکن کہتے ہیں. جیسا کہ الانسان حیوان ناطقن. اب حیوان ناطقن یہ ایسا معرف ہے جو انسان کی مکمل ذاتیات پر اطلاع دیتا ہے، تو یہ اس کو کہا جائے گا کہ اس تعریف سے آپ کو یا اس معرف سے آپ کو معرف کا تصور بالکن حاصل ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ معرف سے معرف کا تصور بالوجہ حاصل ہو، یعنی مکمل ذاتیات کی اطلاع تو نہیں ملتی ہے لیکن معرف کو اس کے علاوہ تمام اغیار سے جدا کر دیتا ہے، ممتاز کر دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے. جیسے یہ کہ انسان کی آپ تعریف کہیں حیوان ضاحکن. اب یہ جو حیوان ضاحکن ہے اس سے آپ کو انسان کا مکمل تصور تو حاصل نہیں ہو رہا، یعنی مکمل حقیقت تو آپ کو معلوم نہیں ہو رہی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس تعریف کے ذریعے سے انسان جو دیگر حقیقتیں ہیں جو کہ حیوانیت کے اندر انسان کے ساتھ شریک ہیں، فرس بکر غنم وغیرہ، یہ تعریف یا یہ معرف کو دیگر تمام مشترکہ حقائق سے جدا اور الگ کر دیتا ہے. یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ لیں. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جو معرف کی تعریف کرے گا یہ تصور بالکن کرے گا یا تصور بالوجہ کرے گا، تو آپ نے ان دونوں کو مقابل ذکر کیا ہے، یا یہ ہوگی یا یہ ہوگی. حالانکہ ان دونوں کے اندر جو نسبت ہے وہ تقابل کی نسبت تو نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان نسبت عموم خصوص کی ہے. یہ جو کن ہے یہ خاص مطلق ہے اور یہ جو وجہ ہے یہ عام مطلق ہے. جہاں پر خاص مطلق یعنی تصور بالکن پایا جائے گا وہاں پر تصور بالوجہ لازمی طور پہ پایا جائے گا. اگر آپ اس کو اس کی مکمل حقیقت پر اطلاع مل رہی ہے تو ظاہر ہے وہ اس کو اس کے غیر سے جدا بھی ضرور کر دے گا. تو آپ نے اس کو ایک دوسرے کے مقابل بنا کر کیوں ذکر کیا؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو قضیہ ہے تصور بالکن یا تصور بالوجہ، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو مقابل بنا کر ذکر کیا، بلکہ یہ قضیہ مانعۃ الخلو ہے. مطلب یہ کہ جو دونوں تصور ہیں ایسا تو ممکن ہے کہ ایک تعریف کے اندر یہ دونوں تصور پائے جائیں. کوئی ایسا معرف ہو اسے آپ کو تصور بالکن بھی حاصل ہو رہا ہو، تصور بالوجہ بھی حاصل ہو رہا ہو. جیسا کہ جب آپ تصور بالکن کے ذریعے سے تعریف کریں گے تو دونوں حاصل ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دونوں ہی نہ پائے جائیں، کہ تعریف تو آپ کر رہے ہیں لیکن تعریف سے نہ تو آپ کو تصور بالکن حاصل ہو رہا ہے اور نہ ہی آپ کو تصور بالوجہ حاصل ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ دونوں کا اکٹھا پائے جانا ممکن ہے لیکن دونوں کا اکٹھا مرتفع ہونا یا دونوں کا اکٹھا اٹھ جانا یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ بتانے کے لیے یہاں پر او کے ذریعے سے اس کو ذکر کیا ہے.